السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان خاتون حفصہ شفیع صدقہ خیرات کے برکات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو ہمارے گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ کوئی دن ایسا بھی آتا تھا کہ ہمارے گھر میں صرف ایک وقت کے لیے بھی کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ایک اور بہت کم 2 وقت کھانا بنتا تھا۔ مجھے ایک عرصہ گزر گیا تھا، میں نے 3 وقت اس گھر میں کھانا نہیں کھایا تھا، نہ ہی مجھے نصیب ہوا تھا۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ فقط یہ تھی کہ ہمارے پاس رزق کی کمی ہی اتنی تھی، یا ہمارا گزارا ہی ایسا تھا کہ ہم 3 وقت کے کھانے کے اخراجات برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں ایک نہ ایک وقت کا فاقہ ضرور کرنا پڑتا تھا۔ میری اس بھوک کا سب سے زیادہ اثر میری کوکھ میں پل رہے میرے بچے پر پڑا تھا، یہاں تک کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے دن فاقہ برداشت کرنے کے بعد اتنے پیسے جمع کیے تھے کہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا سکیں۔ جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے ہمیں خوراک بہتر کرنے کا کہا۔ بصورت دیگر انہوں نے کہا کہ یہ بچہ یا تو ماں کی کوکھ میں ہی مر جائے گا، اور اس کی موت کی وجہ صرف اور صرف اس کی ماں کی مناسب خوراک نہ ہونا ہوگا، یا پھر اگر یہ اس دنیا میں جنم لے گا بھی تو یہ ضرور اپاہج ہوگا، اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کمزور ضرور ہوگا، اور یقیناً جسم کے ظاہری حصوں کے علاوہ اس کی نظر اور دماغ بھی کمزور ہوگا۔ ڈاکٹر کی یہ بات ہمیں فکر مند کرنے کے لیے کافی تھی، اور ڈاکٹر کی اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا، کیونکہ میری خوراک انتہائی کم تھی، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اور میں اس کو چاہ کر بھی بہتر نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ میرے پاس یہ سب کچھ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال جائے گا کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے تھے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے شوہر نامدار سارا دن مزدوری کرتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے، لیکن ان کی آمدنی اتنی کم تھی کہ گھر کے سارے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچتا تھا۔ ہمارے پاس گھر بھی کرائے کا تھا، ذاتی گھر نہیں تھا، اور اجرت بھی انتہائی قلیل تھی، کیونکہ میرے شوہر پہلے ہی مقروض ہو چکے تھے۔ ان کے والدین باری باری کافی عرصہ علیل رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور انہوں نے والدین کی خدمت اور علاج معالجے کے لیے بہت سارا قرض اٹھا رکھا تھا۔ اسی لیے اس نے میرے گھر والوں سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ شادی کے زیادہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف نکاح کرے گا اور مجھے رخصت کر کے لے آئے گا۔ میرے گھر والوں نے جب مجھے یہ بتایا تو مجھے خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میری نظر میں سادگی سے کیا گیا نکاح ہی اصل نکاح ہے۔ یہ مہندی، بارات اور بڑے بڑے ولیمے، ان سب کو میں خرافات مانتی ہوں۔ میرے لیے سب سے اہم چیز نکاح ہے، اور وہ بھی اپنے اخراجات کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے اپنی حیثیت کو دیکھ کر کرنا۔ اس لیے میں نے ہاں کر دی تو میرے گھر والوں نے میرے شوہر کو ہاں کر دی، اور یوں میں رخصت ہو گئی۔ میں نے آج تک اپنے شوہر سے یہ شکایت نہیں کی کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا میں یہاں بہت تنگ ہوں، یا دولت کی کسی قسم کی کمی کا کوئی شکوہ نہیں کیا۔
خیر، ڈاکٹر صاحب کی بات سننے کے بعد ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے۔ اب ہماری خواہش تھی کہ جو بچہ ہمارا دنیا میں آ رہا ہے وہ صحت مند آئے۔ اس کے مردہ حالت میں آنے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ ہم لوگ اپنی خوراک کو بہتر کریں، اور خوراک کو بہتر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار میرے شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد جب وہ دہاڑی کر کے واپس آیا کرے گا تو بازار سے ہوتے ہوئے آئے گا۔ وہاں دکاندار بچ جانے والا گندا فروٹ ریڑیوں کے اس پاس پھینک کر چلے جاتے تھے۔ میرا شوہر ان میں سے کچھ بہتر پھل فروٹ ڈھونڈ کر گھر لے آیا کرے گا، ان کو دھو کر کاٹ کر ان سے صحیح فروٹ کو الگ کر کے مجھے کھلا دیا کرے گا۔ اس سے کم از کم میرا پیٹ بھر جائے گا، اور اسی خوراک میں سے ہمارے بچے کا حصہ اس تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی اس بات کو بھی مان لیا، لیکن جب میرا شوہر بازار گیا تو اس نے دیکھا کہ جو فروٹ نیچے گرا ہوا ہے اسے کتے نوچ رہے ہیں اور وہ ناپاک ہو چکا ہے، تو میرے شوہر نے وہ فروٹ نہ اٹھایا اور گھر آ کر مجھے حقیقت بتا دی، تو میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور بے فکر ہو گئی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے دل میں یہ بات مان لی تھی کہ میری کوکھ ہی میری اولاد کی قبر بن جائے گی۔ یہ نہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں تھا، یا میں اللہ تعالیٰ کی طرف نیک گمان نہیں کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب بھی اگر کوئی میرا وسیلہ بن سکتا ہے تو وہ میرا رب ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم لوگ ڈاکٹر کے بتائی ہوئی خوراک کا انتظام نہیں کر پا رہے تھے، اور لازم ہے کہ میری بھوک کا اثر میرے بچے پر ضرور ہونا تھا، اس لیے میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ میرے شوہر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، اگر معذور دینا ہے تو بیٹا دینا، بیٹی نہ دینا۔ بیٹے کی معذوری آسان ہے، بیٹی کی معذوری مشکل۔ پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہے۔ اے اللہ، اگر بیٹی کے جیتے جی ہم لوگ تجھ سے ملیں تو ہماری بیٹی کا وارث کون ہوگا، اس کو کون سنبھالے گا؟ اپنے شوہر کی یہ دعا سن کر میں بھی رو پڑی تھی، لیکن میں آنسو بہانے اور دعا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کو حوصلہ دے سکتی تھی مگر اس کا سہارا نہیں بن سکتی تھی، اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں خود اس حالت میں نہیں تھی کہ میں بھی کام کر سکوں اور محنت کر کے رزق کما سکوں۔ خیر، وقت گزرتا رہا، بچے کے جنم دینے کا وقت قریب آتا گیا۔ جو بچے کو جنم دینے کا وقت قریب آتا گیا میری تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عین جس دن بچے کی ولادت ہونا تھی اس سے 4 دن پہلے میں درد کی انتہا کو تھی۔ میرے شوہر نے کہیں سے تھوڑے سے پیسے پکڑے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اپنی فیس لینے کے بعد مجھے چیک کیا اور کہا، یہ بچہ آپریشن کے بغیر جنم نہیں لے سکتا، کیونکہ بچہ ماں کی کوکھ میں مر چکا ہے۔ آپ لوگوں کو آپریشن کروانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی بھی واپس آ گئے۔ ہم لوگوں نے پہلے کی وہ رقم بہت مشکل سے جمع کی تھی، اور رقم ہمارے لیے ادھار ملنا ممکن نہ تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے طور پر کوشش کی۔ جب اور کوئی وسیلہ نہ بنا
تو میرے شوہر نے ایک ہندو سے سود پر کچھ رقم لے لیتا تھا۔ انہوں نے اس سے سود پر کچھ رقم لی تاکہ میرا آپریشن کروا سکیں، کیونکہ میں اس وقت تکلیف کی انتہا پر تھی، یوں سمجھ لیں کہ مرنے کے قریب تھی، اور میری تکلیف میری برداشت سے بھی باہر تھی۔ میری حالت میرے شوہر سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، مجبوراً اس نے یہ گناہ بھی اپنے سر لے لیا تاکہ وہ میری تکلیف کا ازالہ کر سکے، مجھے اس تکلیف سے نکال سکے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور آزمائش منظور تھی۔ میرا شوہر رقم لے کر گھر پہنچا ہی تھا کہ ہماری پڑوسی خاتون، جو کہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہے، وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے کہا کہ میری کچھ مالی مدد کرو، میری بچی آگ میں جھلس گئی ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ اس کا علاج کروا سکوں۔ ساتھ ہی اس نے میرے شوہر سے کہا کہ آپ لوگ مسلمان ہو، آپ لوگوں کی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹنا مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سائل کو یا سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب اس خاتون نے یہ بات کی تو تب میرا شوہر اس کو اپنی مجبوری بیان کرنے والا ہی تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو منع کر دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس کے پاس جتنی رقم ہے اس خاتون کو دے دے، کیونکہ بات تب میرے رب کی تھی، میرے رب کے دین کی تھی، میرے نبی کی تھی، میرے نبی کے دین کی تھی، بات اب ہمارے ایمان کی تھی۔ اگر ہم لوگ اس پیسے کو اپنے لیے استعمال کرتے تو وہ خاتون جو کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، وہ خالی ہاتھ لوٹ جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سائل کو ہم کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتے تھے؟ یہی بات سوچ کر وہ ساری رقم ہم نے اس خاتون کو دے دی۔ وہ رقم تو ہم نے خاتون کو دے دی، لیکن وہ رات میں نے بہت مشکل سے گزاری، بلکہ رات ابھی گزری ہی کہاں تھی، صبح سحر کے وقت درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت دن کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور ایک ہمارے محلے کی دانا خاتون میرے پاس بیٹھے ہیں۔ میرے پہلو میں ایک ننھی منی سی نومولود جان پڑی ہے، یعنی میں ایک بچے کو جنم دے چکی ہوں، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے بتایا گیا کہ یہ بچہ زندہ ہے اور بالکل صحت مند ہے، نہ تو معذور ہے اور نہ ہی اپاہج ہے اور نہ ہی مرا ہوا ہے، کیونکہ ڈاکٹر سے جب ہم نے آخری بار چیک اپ کروایا تھا تو ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں مر چکا ہے۔ اب مردہ بچے کو جنم دینا ماں کے لیے بھی ممکن نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا بھی خطرہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا آپریشن کروا لو۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے کان میں گونجے، جبکہ دوسری طرف ہوش میں آنے کے بعد جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں نے ایک بچے کو جنم دیا اور بچہ بالکل صحت مند ہے، تو تب میرے ذہن میں یہ الفاظ بھی گونجے کہ تم نے خدا کی خاطر خدا کی طرف سے بھیجے گئے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا تھا، تو خدا تمہیں یا تمہارے شوہر کو اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ کیسے لٹا سکتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دل و دماغ میں آنے والا یہ خیال، میری سماعتوں میں گونجنے والے یہ الفاظ ہیں، میرے تمام سوالوں کے جواب تھے، اور مجھے یقین ہو گیا تھا
کہ وہ جو رقم ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی انسان پر خرچ کر دی، کسی کی مجبوری میں اس کا سہارا بن گیا ہے، ہماری اسی نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اور یہ نہیں کہ ہماری اس رقم کا صلہ اتنا ہی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ رقم روز محشر بھی ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گی۔ جب اس دانا خاتون کو یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا تھا تو وہ بھی حیران تھی کہ ڈاکٹر کے بتانے کے باوجود ایک زندہ وجود میری کوکھ سے کیسے جنم لے سکتا ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر لگا دیا تھا، تو وہ رب ہمیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا تھا؟ ہم تو کمزور سے انسان ہیں، اور رب تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ ہم لوگوں نے وہ دیا جو ہمیں اس نے دے رکھا تھا۔ جب ہم نے رب کے دیے سے رب کی مخلوق کو دیا تو رب نے ہمیں وہ دیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا جواب سن کر وہ خاتون بے حیران رہ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ سچ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کرے گا۔ یہ ہے نا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سائل ہے اس کو نہ جھڑکو۔ تو دوستو، غالباً اس عورت نے سورۃ الضحیٰ کی اس آیت پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔